کہ جو چیزیں ہم نے بنیادی طور پر پہلے پڑھی ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے چونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا، اس وجہ سے ہم جن چند چیزوں کو ایک دفعہ دہرا لیں، تو اس کو ہم دہرا رہے تھے اور پھر ایکسرسائزز کل کر رہے تھے. کچھ ایکسرسائزز کل کر لی تھی ہم نے، اس ایکسرسائز کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے. پھر جو آج کا نیا چیپٹر ہے وہ بھی ہم نے شروع کرنا ہے. یہاں پر تھا جیسے اوپر دیا ہوا ہے کتاب من ہاذا. من بتایا تھا عربی زبان میں آتا ہے کون کے لیے. من آتا ہے کون کے لیے بھی آتا ہے اگر سوال ہو تو، اور من جو کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو آدمی یہ کام کرے گا اس کو یہ ملے گا، اس معنی میں بھی من آتا ہے. تو من ہاذا اگر لگا دیا جائے تو یہ کون ہے، یعنی من ہاذا یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا، اگر من ہاذا ہو. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ لگائیں کتاب من ہاذا. اب یہاں پہ ایک نوٹ کیجئے گا بات تھوڑا سا، جو کل ہم سبق اپنا دہرا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ جب کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو، اور ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس کی پوزیشن کو، ملکیت کو ثابت کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا، اس میں عام طور پہ علامت ہے کا اور کی علامت ہے. کا کی علامت ہے اور کی علامت ہے. کا اور کی علامت آتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا کتاب اللہ. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا نا میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے نا وہ جوائن کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آ رہا ہے کہ جواب نہیں آ رہا. اچھا جی، جی اب میرے خیال آواز آ رہی ہوگی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. اچھا ابھی کتاب جس میں نے کیا تھا نا کتاب اللہ، اس کو تھوڑا سا عربک زبان میں سمجھنا ابتدائی درجے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اب اللہ کی طرف ہم نے کتاب کی نسبت کی، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو پہلا لفظ ہوتا ہے کتاب کا جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے ہم الف لام اور تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. اس کو اصطلاح میں مضاف کہتے ہیں کہ یہ مضاف کی مطلب ہی اضافت کے ساتھ ہے. اضافت کا مطلب نسبت کا ہے کہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور دوسرا لفظ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں ہمیشہ زیر آئے گا، کسر آئے گا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، کتاب من کا مطلب یہ کس آدمی کی کتاب ہے. تو ابھی جو کتاب ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے. اب پوچھنا ہے کتاب من ہاذا، کس آدمی کی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ گویا کہ یہاں پر اب من اگرچہ مضاف الیہ ہے، یعنی پوچھنا کتاب من، لیکن اب اس کے اوپر زیر نہیں آتا. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو زیر زبر اور پیش کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا. جیسے ہاذا ہے نا، ہاذا ہاذا ہی رہے گا ہر حالت میں، اس کے آگے پیچھے جو مرضی لفظ آ جائے وہ اپنی ظاہری شکل کو تبدیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنی ظاہری شکل کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو کتاب من ہاذا کا ترجمہ بنے گا یہ کس آدمی کی کتاب ہے. اچھا، اب یہی بات آپ نے قلم کے بارے میں پوچھنی ہو، اگر یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا قلم ہے تو کیا پوچھیں گے؟
جی بتاتے جائیں حضرات، آپ نے پڑھا قلم من ھذا، جی قلم من ھذا، یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم تنوین نہیں لے کر آئیں گے۔ ایک اور بات جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش دو زبر دو زیر کو۔ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، وہ وجہ لاجیکل بھی ہے کیونکہ تنوین دو پیش دو زبر دو زیر عام طور پہ نکرہ کی کامن ناؤن کی علامت ہے، اور الف لام پراپر ناؤن کی۔ تو ایک ہی لفظ بیک وقت کامن ناؤن بھی ہو پراپر ناؤن یہ پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر قمیص کے بارے میں پوچھنا ہو کہ کس کی قمیص ہے تو کیا بن جائے گا؟ جی بتا دیجیے حضرت۔ قمیص من ھذا، جی قمیص من ھذا، قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر گھر کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، جی بیت من ھذا، بیت من ھذا، جی بیت من ھذا ہو جائے گا، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیڈ کس کا ہے تو اس کو بیڈ کو کیا کہتے تھے، یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ سریر، جی تو کیا پوچھیں گے؟ سریر من ھذا، جی سریر من ھذا، ٹھیک ہے، یہ کس کا بیڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے۔ آگے چلیے گا۔ اچھا جی اب یہ ہم نے کر لیا۔ اچھا آگے چلیے گا۔ اب اسم اب یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ جی کون پڑھے گا؟ کون حضرت اس خدمت کے لیے تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی جناب، اگر میں سب پڑھتا رہوں گا۔ جی جی پڑھیں، جی پڑھیں شفیق بھائی پڑھیے گا۔ اسم الولدی محمد و اسم البنت زینبی، جی اسم البنتی آ جائے گا نا، کیونکہ لڑکی کا نام، اسم الولدی ولدی، لڑکے کا نام، یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا۔ اسم جی الولدی لڑکے کا نام، لڑکے اسم کا نام، البنتی لڑکی کا نام، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جی محمدن ہے اور یہ کیا بن جائے گا؟ زینبو، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جی تو کیا مطلب بنا اس کا؟ لڑکے جی کا نام محمد ہے اور جی لڑکی کا نام زینب ہے۔ جی آگے پڑھیے گا۔ آگے کون پڑھے گا جناب؟ جلدی سے کرتے جائیں جی۔ جی کوئی دوسرے حضرت توجہ فرمائے تھوڑی سی۔ حامد ما اسم المدیر، اب یہ ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماں اسم المدیری کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس کا نام مدیر ہے؟ نہیں، کیا نہیں، مدیر کا نام کیا ہے؟ مدیر کا نام کہتے ہیں پرنسپل۔ ہاں میں عرض کیا تھا کہ اس کا جب یہ مضاف الیہ ہوگا نا، یعنی مضاف الیہ کا مطلب وہی ہے جب ایک لفظ کی نسبت ہو۔ اس کی اچھا ایک اور پہچان بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے علامت النحویہ۔ استاد جی جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ تو استاد جی نے بڑی کمال کی نا، اس میں آسان علامات بیان کیے۔ اچھا ایک علامت استاد جی یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دو لفظ ہوں، جیسے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے اسم اور ایک لفظ لکھا ہے المدیر، دو لفظ ہوں، ایک پر الف لام ہے دوسرے والے پہ الف لام ہے، پہلے پہ الف لام نہیں ہے، تو یہ عام طور پہ آپس میں مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں اس علامت کو اب دیکھیں، اسم الولد پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی علامت پائی جا رہی ہے۔ الولد پہ کیا ہے؟ الف لام ہے، اور اسم پہ الف لام نہیں ہے۔ اسم البنت پہ دیکھیں، البنت پہ کیا ہے؟ الف لام ہے، اسم پہ الف لام نہیں ہے۔ اسم المدرس پہ دیکھیں، المدرس پہ الف لام ہے، اسم پہ الف لام نہیں ہے۔ اسم المدیر پہ دیکھیں تو المدیر پہ الف لام ہے، اسم پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا ایک اور چیز، جیسے اب ابن خالدن ہے، یہاں پر اب یہ خالد کیا ہے؟ یہ الف لام تو نہیں ہے لیکن معرفہ ہے کیونکہ نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن حامدن، اب یہ بھی حامد بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور اس سے پہلے والا لفظ اس پہ الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن المدیری، اب یہ اس میں یہاں پر بھی علامت پائی جا رہی ہے۔
ابن المدرس میں بھی علامت ہے. تو یعنی یہ سب کے سب کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. یعنی دوسرے والے لفظ پہ ہم کسرہ یعنی کے زیر پڑھتے ہیں. جیسے اسم الولدی لڑکے کا نام. اچھا ترجمہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ترجمہ جو دوسرا والا لفظ ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسم الولدی لڑکے کا نام تو لڑکے کا ترجمہ پہلے کریں گے. اسم البنتی لڑکی کا نام. اسم المدرسی مدرس کا نام. اسم المدیری پرنسپل کا نام. ابن خالد خالد کا بیٹا. ابن حامد حامد کا بیٹا. ابن المدرسی مدرس کا بیٹا. ابن المدیری مدیر کا بیٹا. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے اس کو ہم کرتے ہیں. اچھا جی میں اسم المدیر تک تو کر لیا تھا. ابن سے آگے کی کریں جناب. کون کرے گا؟ جی جلدی کریں. جی جناب ابن سے کریں یہاں سے. جی جناب کون کرے گا؟ ابن خالد فی المدرستی و ابن حامد فی الجامعتی. جی جناب علی. یعنی اس میں کیا بنے گا اس کا؟ ابن خالد فی المدرستی و ابن حامد فی الجامعتی. کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم؟ خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے جی. اور ابن حامد اور حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے. جی یونیورسٹی. یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یونیورسٹی کے اندر ہے. اچھا اب آگے چلیے گا. ابن المدرسی. ہاں اس کو پڑھیے گا. اس کو پڑھیں گے. جی ابن المدرسی فی الفصل. جی عین ابن المدیر. جی. مدرس کا بیٹا فی الفصل کیا ہے یہ بتا دیں. فصل کہتے ہیں کلاس. فصل کہتے ہیں کلاس میں. مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. جی عین ابن المدیر. ہاں کیا مدیر کا بیٹا بھی وہیں پر ہے؟ نہیں کہاں. آئینہ آتا ہے کہاں کے لیے. آئینہ سوال آتا ہے کہاں کے لیے. کہاں کے لیے تو آئینہ ابن مدیر کوئی کہ سوال کرنے والا کہاں سوال پر کر ہے؟ رہا ہے. ہاں مدیر کا بیٹا کہاں پر ہے. مدیر کا جو بیٹا ہے وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر. اچھا جی اب آگے یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. اس کو میں تھوڑا سا بھی بائی پاس کر رہا ہوں. اچھا میں نے ابھی نا وہ لیکچر ریکارڈ کیا تھا بیت اللہ میں بیٹھ کر. وہ میں بھیج نہیں سکا تھا لیکن میں نے بھیج دیا ہے ابھی. وہ میں نے کہا بابرکت والے لیکچر ہے کیونکہ وہ مبارک فضاؤں میں بیٹھ کے ریکارڈ کیے تھے تو بھیج دوں تاکہ آپ لوگ اس کو سن لیجیے گا. وہ یہی چیپٹر ہے جو ہم نے شروع کرنا ہے. اچھا اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیجیے گا اور وہ یہ کہ دیکھیں عربی زبان میں مؤنث کو پہچاننے کا تقریباً 5 طریقے ہیں. اچھا پہلا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے آخر میں گول تا کو ایڈ کر دیں. گول تا اس کو تا مدورہ بھی کہتے ہیں. عربی میں مدورہ کو کہتے ہیں گول چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ اور تا یہ گول تا ہوتی ہے. مثال کے طور پر مؤمن ہے یہ مذکر ہے. اس کے آگے آپ گول تا ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مؤمنۃ. یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. طالبن ہے یہ مذکر ہے. اس کے آگے گول تا ایڈ کریں تو کیا بن جائے گا؟ طالبۃ بن جائے گا. والا حاصل قیاس. ٹھیک ہے نا؟ یہ آسان ہے بالکل. اچھا دوسرا یہ بھی آسان ہے کہ اس میں کوئی علامت تو نہ ہو لیکن کسی مؤنث کا نام ہو یا مؤنث کے ساتھ خاص ہو. جیسے لفظ زینب ہے. اب اس میں اگرچہ مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ زینب کس کا نام ہوتا ہے؟ مؤنث کا نام ہوتا ہے. مریم ہے. ٹھیک ہے. ختیجہ ہے. ختیجہ میں تو ویسے اس کی علامت آخر میں گول تا پائی جا رہی ہے تو ختیجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حائض ہے. اب حائض کا مطلب یعنی ایسی خاتون جس کو حیض ہو. اب حیض کا ہونا پیریڈز کا ہونا یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے. تو حائض اگرچہ اس میں علامت نہیں ہے لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے لفظ.
کیونکہ یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے. تو دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو فعلاؤ کے وزن پر آتے ہیں. اچھا یہ وزن کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فعلاؤ پہ اب غور کریں تو سب سے پہلے کیا رہا ہے؟ زبر. پھر کیا عین کے اوپر کیا ہے؟ سکون. ٹھیک ہے. پھر لام پر کیا ہے؟ زبر. پھر کیا ہے؟ الف. پھر کیا ہے؟ حمزہ کے بعد پیش. اب یہ اس کا وزن ہے. اب مثال کے طور پہ اسی وزن پہ آپ دیکھیے گا گنبد خضرا, خضراؤ, یہ اسی وزن پر ہے, یہ مؤنث ہے. آپ اسی طریقے سے دیکھیے گا حمراؤ, حمرا, ٹھیک ہے نا, حمراؤ ریڈ کو کہتے ہیں, یہ بھی مؤنث ہے, حمراؤ ہے. اچھا اسی طریقے سے بیضاؤ ہے, سفید کو کہتے ہیں, یہ اسی وزن پر ہے, اسی پیٹرن پہ. وزن کا مطلب پیٹرن ہے, یہ اسی پیٹرن پر. تو یہ اس پیٹرن پر جو الفاظ آئیں گے فعلاؤ کے پیٹرن پر, یہ بھی کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کو ہم نے کر لیا. اب ہم ایک اور جگہ پہ چلتے ہیں. اسی طریقے سے چوتھی بات, ایسے الفاظ جس کے آخر میں یا ہو اور کھڑی الف ہو, جیسے مثال کے طور پہ بشرا ہے, بشرا, یہ مؤنث ہے. حبلا, یہ مؤنث ہے. حبلا ویسے حاملہ عورت کو کہتے ہیں, حبلا, یہ مؤنث ہے. لیکن بشرطے کہ مذکر کا نام نہ ہو, جیسے لفظ مصطفیٰ ہے, ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. ابھی مصطفیٰ کیا ہے؟ اگرچہ آخر میں یا اور الف ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ مذکر ہے, کیونکہ مذکر کا نام ہے. اسی طریقے سے مرتضیٰ ہے. مرتضیٰ کو بھی آپ کس طرح لکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے لکھتے ہیں, مرتضیٰ. یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے, کیونکہ مذکر کا نام ہے. اگر مذکر کا نام نہ ہو, جیسے کہ حبلہ ہے, بشرا ہے, اسی طریقے سے صغرا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے کبرا ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے. یہ جب آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آخری بات, پانچواں مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی کہتے ہیں کہ عربوں سے سنا گیا. اس میں مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت سورج نکل رہا ہے اور عربوں کے نزدیک سورج نکلتی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ استعمال سے پتہ چلے گا, یہ ڈکشنری سے پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. سماعی کا مطلب جیسے سنا گیا. اسی طریقے سے جسم کے اعضاء, جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں, پیرز کی شکل میں ہیں, وہ مؤنث ہے. مثال کے طور پہ جیسے ید ہے, ہاتھ, رجل ہے, پاؤں, عین ہے, آنکھیں, اذن ہے, کان, یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. جسم کے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. عربوں کے نزدیک ان کو مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے. بس اتنا سبق آپ کو یاد کرنا ہے. جو سبق ہے ہمارا وہ یہ, اتنا سبق ہم نے اس کو یاد کرنا ہے جو میں نے اس کر دیا آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے. اب جو ہم آتے ہیں, جو آج کا ہم نے شروع کرنا تھا, اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم اب بہت آسانی کے ساتھ ہم کر لیں گے وہ سبق ہمارا آج کا. اچھا جی, چھٹا تقریباً ہمارا تھا سبق, کہاں چلا گیا جی. یہ اب جیسے آ رہا ہے حاضی. حاضہ ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے ہے, حاضی کس کے لیے ہے؟ حاضی مؤنث کے لیے. اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا تو بہت آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, پڑھیے گا ذرا.
کون پڑھے گا بھائی؟ جلدی سے پڑھنا شروع کر دیں جناب علی. حاضہ ابن حامد و حاضی بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے، جی حضرت. یہ یاسر کی بیٹی ہے. بیٹی ہے. اب اس کو ابنو پڑھیں گے. حاضہ ابنو حامد، ٹھیک ہے نا. اردو میں تو ہم پڑھتے ابن، لیکن عربی میں ہم پڑھیں گے حاضہ ابنو حامد وحاذہ بنت یاسر، ٹھیک ہے نا. جی آگے پڑھیے گا. آگے کون پڑھے گا؟ یہ بھی ہو گیا. حاذہ جیسے یہ آیا مؤنث کے لیے، حاضہ مذکر کے لیے، اور حاذہ آپ نوٹ کریں گے مؤنث کے لیے. جی پڑھیے گا. جی جناب آگے کون پڑھے گا؟ حضرات ہمت فرمائے. ابن حامد جالس و بنت یاسر واقفتن. جی حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جالس، جی جی. اور یاسر کی بیٹی، یہ کیا مطلب ہے واقفتن؟ رکی ہوئی کھڑی ہے، ہے. کھڑی کھڑی ہے. او، واقفہ کھڑی ہے. بنت یاسرین، ٹھیک ہے نا. ابن حامد جالس و بنت یاسرین واقفتن. بنت یاسرین واقفتن، یاسر کی بیٹی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا. جی جناب آگے چلیے گا. آگے کون پڑھے گا جناب؟ آپ حضرات تھوڑی ہمت فرمائے ذرا. جی من حاضی، یہ کون ہے؟ جی جی. حاضہ اخت المندس، مہندسی. جی. یہ اس کی بیٹی ہے. اخت کہتے ہیں بہن کو. حاضی اخت المہندسی. من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی اخت المہندسی، یہ مہندس کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کو. یہ انجینئر کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا. اخت کا مطلب بہن ہے. حاضی اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے. جی آگے کریے گا. جی آگے کریں. ایزن مہندسہ، کیا یہ جی انجینئر ہے؟ یہ لڑکی یا عورت انجینئر ہے؟ کیا یہ ایزن کہتے ہیں آلسو کے لیے بھی. کیا یہ یعنی کیا وہ بھی مہندسہ ہے؟ جیسے مہندس مذکر تھا نا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا. تو مہندس کیا تھا؟ مہندس مذکر ہے. گول تا لگا دیا تو کیا بن گیا؟ مہندسۃن. کیا بن گیا؟ مہندسۃن. تو اہیا ایزن مہندسہ، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں اس کا؟ جی آگے پڑھیے گا. لا ہی طیبۃ، نہیں جی وہ ڈاکٹر ہے. ہاں لا ہی طبیبۃ. اب یہ بھی طبیب بھی اسی طریقے سے ہوگا. اگر مذکر ہے تو کیا بن جائے گا؟ طبیب. مذکر ہے تو کیا بنے گا؟ طبیب. اور اس میں گولتا ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ طبیبۃ. گولتا ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ طبیبۃ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ طبیبہ ہے. جی آگے چلیے گا. آگے کوئی اور باقی سیارت آزاد من بھی کر. حاضہ، سیارت جی من حاضہ، گاڑی کس کی ہے؟ حاضہ سیارت مدیر، یہ اس کو مدیر کی گاڑی ہے. دوبارہ سے دیکھیے گا. اس کو حاضہ پڑھیں گے یا حاضی ہی پڑھیں گے؟ کیونکہ سیارتو کیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ سیارتو مؤنث ہے. مؤنث ہے. تو سیارتو اب اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ چونکہ سیارہ کی طرف، گاڑی کی طرف. تو گاڑی کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اس کو کیا کریں گے؟ سیارتو من حاضی. کیا پڑھیں گے اس کو؟ حاضی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو سیارتو من حاضی، یہ کس کی گاڑی ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ حاضی سیارت سیارت المدیر. المدیر، ہاں یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ پرنسپل کی گاڑی مدیر ہے. کی گاڑی. یہ پرنسپل کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. آگے پڑھیں. جی آگے پڑھیں بھائی، کچھ تھوڑا سا ما پارٹیسپیٹ کریں. حاضی، حاضی، یہ کیا ہے؟ ہوں. حاضی مقواتن، یہ استری ہے. ہاں مکواتن استری ہے. اب مکواتن کے مؤنث ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ آخر میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، غور کیجئے گا، گولتا ہے.
اچھا چلیے خیر اس کو بتاتا ہوں آگے، اس کو ہم آگے چلتے ہیں ذرا، ٹائم ہمارا، یہ چیپٹر آج ہم نے پورا کرنا ہے بہرحال جی۔ اور یہ تقریباً آسان سا ہے، لمن ہاذی، جی پڑھیے گا اس کو جی، لمن ہاذی، لمن آتا ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، من تھا کون، ٹھیک ہے نا، من کیا تھا کون، لمن تھا کس کا، کس کا، لمن کس کا، ٹھیک ہے نا، لمن ہاذی، اب مطلب یہ کہ یہ کس کی ہے، لمن ہاذی یہ کس کی ہے، جی پڑھیے گا آگے، آگے کون پڑھے گا، لمن ہاذی، جی پڑھیں حضرات، هذه خالد، لی خالد، نوٹ کیجئے گا یہاں پہ ایک ہے لام اور پھر خالد لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، لام کے نیچے لی ہے اور پھر خالد ہے، لی خالدن، تو لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہاذی لی خالدن، اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی، خالد کے لیے، خالد کی ہے، ہاں یہ خالد کی ہے، خالد کے لیے ہے، خالد کی ہے، جی آگے چلیے گا، آگے کون پڑھے گا، اچھا یہاں پر ہم نے جو مونحاز ہی کیا ہے تو یہ مونس جی مطلب کس رول کے اس میں ہم نے کیا ہے یہ اصل میں لمن آگے کچھ اصل میں تصویر نہیں کسی ہے چیز کی طرف اشارہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اب یہاں پہ تصویر نہیں دی ہوئی لیکن بظاہر کوئی مونس چیز ہوگی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مثال کے طور پہ پیچھے گزر چکا ہے استری، اب گویا کہ بظاہر یہ استری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ما حاضی، تو حاضی مکواتن، یہ استری ہے، اب وہ اسی استری کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لمن حاضی، یہ استری یعنی اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے، استری کی طرف، تو لمن حاضی، یہ استری کس کی ہے، تو حاضی لخالدن، یہ استری خالد کی ہے، بات سمجھ آ گئی نا جی، جی بالکل جی آگے چلیے، آگے پڑھے، آگے پڑھے جی پڑھیے گا جناب، کوئی تو پڑھے، ادراجتن انسی حاضی، جی اب سائیکل بنی ہوئی ہے، ادراجتن شاید سائیکل ہی ہو، یہ ہاں سائیکل علیحدہ ہے، ہاں یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ علیحدہ ہے سوال کے لیے، دراجتو کہتے ہیں سائیکل، دراجتو انسن، جیسے میں نے کہا تھا کہ دراجتو انسن کیا بن جائے گا، انس کی سائیکل، دراجتو انسن، کیا انس کی سائیکل، حاضی یہ یعنی کیا یہ انس کی سائیکل ہے، دراجتو انسن حاضی، تو اب آگے جواب کیا دے رہے ہیں، آگے پڑھیے گا، لا ہاذا دراجتن عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے، ہاذا ہاں جدیدتن یہ نئی ہے، اس کو جی 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 پڑھیے، جی پڑھیے ڈاکٹر صاحب پڑھیے، پڑھ لیں حاضی بھی جدیدتن جی، و دراجتن انس قدیمتن، قدیمت، یہ نئی سائیکل ہے اور انس کی پرانی سائیکل ہے، انس کی سائیکل پرانی ہے، ٹھیک ہے نا، انس کی سائیکل پرانی ہے، اب دیکھیے حاضی دراجت عمار، لا، اب اس میں تو پہلے تو نفی کر دی، اس سے پوچھا نا کیا یہ انس کی سائیکل ہے، تو اس نے کہا کہ لا نہیں، حاضی دراجت عمار، دیکھیے دراجت عمار دراجت انس، وہی جیسا ہم نے پیچھے پڑھا تو کمبینیشن دو الفاظ کا جس کو مضاف الیہ کہہ رہے تھے کہ انس کی سائیکل، ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ انس کی سائیکل ہے، لا حاضی دراجت عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے، حاضی جدیدتن، اب دیکھیے یہ دونوں مؤنث آ گئے، یہ نئی ہے، ودراجت انس قدیمت، اور انس کی سائیکل پرانی ہے، جی آگے کریں گے، جی آگے کیجئے گا، آگے کون کرے گا بھائی، جی جناب، هذه ساعت علی، یہ گھڑی علی کی ہے، جی ہی جدا، یہ بہت خوبصورت ہے، جی بہت خوبصورت ہے، جزاکم اللہ خیر، جی آگے، آگے چلیے گا، آگے آگے کریں گے،
جی جناب، یہ آگے کون کرے گا؟ ہمارے احسن بھائی آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیں، احسن بھائی تھوڑی سی ہمت کریں گے آپ؟ جی هذه ملعۃ وهذه قدر. جی یہ ملا دیگچی کو کہتے ہیں، یہ دیگچی ہے. وهذه قدر، جی جی قدر کہتے ہیں چمچ کو. نہیں، یہ الٹا ہو گیا. ملا ملعقہ کہتے ہیں چمچ کو. ہاں جی. اور قدر کہتے ہیں دیگچی کو. دیگچی کو، ہاں جی. ملا ہوتی ہے چمچ اور قدر ہوتی ہے دیگچی. هذه ملعۃ، یہ دیگچی ہے. وهذه قدر، اور یہ چمچ یہ ہے. نہیں الٹا ہو گیا. حاضی ملعقۃ، یہ چمچ ہے. وحاظی قدر، اور یہ دیگچی ہے. دیگچی. اچھا دیکھیے، اب اس کو نوٹ کیجئے گا ذرا. ملعقۃ میں تو مؤنث کی علامت موجود ہے. ملعقہ تن پہ اگر آپ غور کریں گے تو ملعقۃ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا. گول تا. یہ تو مؤنث ہونے کی علامت ہے. قدر کے اندر کوئی مؤنث ہونے کی علامت نہیں ہے. جو قدر ہے اس کے اندر، دیگچی کے اندر مؤنث ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کو ہم کیا کریں سمائی گے ہے. جو میں بھی بتا رہا، یہ مؤنث سمائی ہے. یعنی عربوں سے دیگچی کو مؤنث سنا گیا تو اس کو ہم مؤنث. اچھا کیسے پتا چلا کہ مؤنث ہے؟ حاضی کی وجہ سے. اب اگر آپ کو پہلے نہ پتا ہو کہ عرب اس کو دیگچی کو مؤنث سمجھتے، مذکر سمجھتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قدر دیگچی مؤنث ہے؟ تو ہم کو جواب دیں گے حاضی سے پتا چل گیا، کیونکہ حاضی مؤنث کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو حاضی قدر، یہ دیگچی ہے. الملعقۃ فی القدری، جی اس کا ترجمہ کریں گے. الملعقۃ فی القدری. جی جی چمچ دیگچی میں ہے. ہاں، چمچ دیگچی کے اندر ہے. جی آگے چلتے ہیں، آگے پڑھیے گا. آگے کون پڑھے گا جناب؟ ہمارے آج شفیق بھائی خاموش ہیں. شفیق بھائی تھوڑا سا ہمت فرمائیں. جی هذه بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. یہ کسان کی گائے ہے. اچھا اب دیکھیے گا کہ حاضہ انفن و حاضہ فمن. انف کسے کہتے ہیں؟ یہ ناک کو. اور فمن کسے کہتے ہیں؟ منہ کو. اچھا اب سوال یہ کہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ تو کہا جی مذکر ہے. کیسے پتہ چلا؟ حاضہ کی وجہ سے. اور دوسری بات، یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو پیرس کی شکل میں نہیں ہوتے، جوڑوں کی شکل میں نہیں ہوتے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس کو ہم مذکر ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہو گیا ہمارا. ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے چلیے گا. اب یہ آ گیا جو میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے. دیکھیے یہاں پہ آ گیا حاضی اذن، یہ کان ہے. ٹھیک ہے نا؟ حاضی اذن، کان کو کہتے ہیں. تو اب یہ مؤنث ہے کیونکہ کان کتنے ہوتے ہیں جسم کے اندر؟ جی دو ہوتے ہیں نا، دو ہوتے ہیں. تو یہ کان مؤنث ہے. حاضی اذن. حاضی عین، یہ آنکھ ہے. تو آنکھیں بھی کتنی ہوتی ہیں؟ دو. یہ بھی مؤنث ہے. حاضی یدن، یہ ہاتھ ہے. حاضی رجلن، یہ پاؤں ہے. یہ سب کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ پیرس کی شکل میں، یہ مؤنث کی شکل میں ہے. جی آگے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ابھی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اس کی. جی یہ اوزن جو ہے یہ جمع کا ہے یا سنگولر ہے؟ یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے نا؟ آذان اس کی جمع آتی ہے. یہ آذان اس کی وہاں جمع پہ بھی آتی ہے. حاض ٹھیک ہے؟ ہی آئے گا، حاض ہی آذان. وہاں پر بھی آئے گا. ایسی وہ آگے کا سبق ہے، وہ آگے جمع کا جو قاعدہ ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے. جی جی آگے پڑھے گا. آگے کون پڑھے گا جناب؟ جی هذه يد وهذه رجل، یہ جی ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے. یہ ہو گیا. اب یہ یہاں سے اقرا واکتب سے پڑھنا شروع کریں. اقرا واکتب سے. اب یہ آسان ہے. جیسے حاضہ مسجد و حاضہ مدرسۃ، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ جی مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. ہاں. اب یہاں پہ دوسرا سوال کیا آ رہا ہے؟ اس کو پڑھ لے ذرا. کیا لکھا ہوا ہے؟
من من हाजी हाज़िही ये कौन है? हाजी उख्तु अब्बास, ये अब्बास की बहन है। अब्बासिन, इसको ना आगे भी एराब को जेर जबर को पढ़ा करें ताकि हाँ वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे कि हम इसको क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाजी उख्तु अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है। वही उख्तु अब्बासिन भी जैसे मैंने कहा था कि ऐसे अल्फाज का मुरक्कब है जिसे हम मुजाफ इलैह कहते हैं। अच्छा, हाजा दीकुन व हाजी दजाजतुन, जी क्या है ये? दीक कहते हैं मुर्गे को और दजाजतुन कहते हैं मुर्गी को। तो क्या बन जाएगा कि हाजा दीकुन ये मुर्गा है, व हाजी दजाजतुन और ये मुर्गी है, ठीक है ना। आज आगे पढ़िएगा चौथा नंबर। जी कौन पढ़ेगा अभी? जी हाज़ा जनाब, इब्नुल मुदीर इब्नुल व मुदीर। हाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी। ठीक है, तर्जुमा करें। ये प्रिंसिपल का बेटा है और वो मुदर्रिस की बेटी है। मुदर्रिस की बेटी है। जी आगे चलिएगा 5वां नंबर। हाजी उम्मु यासिरिन, क्या मतलब इसका? यासिर ये की यासिर वालिदा, की अम्मी वालदा। है। की वालदा है। जी आइना क़िद्रुल लहमी, जी आइना क़िद्रुल लहमी, क़िद्र बताया था देगची को, ठीक है ना। तो आइना कहते हैं कहाँ, तो आइना क़िद्रुल लहमी का मतलब क्या बनेगा? ना हम गोश्त को नहीं कहते। जी गोश्त गोश्त को की कहते हैं, देगची का है। गोश्त की देगची का। या फिर सल्लाजा, सल्लाजा किसे कहते हैं? इसको ये जो हमारे सामने है रेफ्रिजरेटर, तो ये फिर सल्लाजा तो क्या तर्जुमा करेंगे इसका? जी वो फ्रिज में है। वो फ्रिज में है, ठीक है ना। हाजा बाबुन वहाजी नाफिजतुन, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? हाजा बाबुन वहाजी नाफिजतुन। जी दरवाजा है और ये खिड़की है। हाँ, ये दरवाजा है और ये खिड़की है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चले ये भी हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको चैप्टर और इसकी एक्सरसाइजेस को हमने आज लाजमी मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह ताला। अब ये इम्पोर्टेंट है बहुत ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने सिर्फ तस्वीरें दी हुई हैं और आपने हर चीज के बारे में बताना है कि माँ हाजा। मिसाल के तौर पर मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पे पॉइंटर है माँ हाजा, तो आप क्या जवाब देंगे? जी कलमुन, हाजा कलमुन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ कि ये क्या है माँ हाजा, तो अब माँ हाजा हाजी ही, बल्कि अब ये क्या बनेगा? हाजी ही ये साथ नहीं, हाजी मिल अकतुन, मैंने चम्मच का था ना, तो हाजी ही मिल अकतुन ये चम्मच है, ठीक है ना। हाजी मिल अकतुन ये चम्मच है, ठीक है ना। आगे चलिएगा। अब मैं करता हूँ इसकी तरफ, यहाँ पर महाजा, तो इसका क्या जवाब देंगे? किताबुन। हाजा किताबुन, ठीक है ना। हाजा किताबुन। यहाँ पे हम करते हैं कि महाजा, उसका क्या जवाब देंगे? कमीज। हाज़िही कमीज़, हाजा नहीं, हाजा हाज़ा कमीज। कमीज़, हमारे हाज़ा कमीज़। हमारी हमारे उर्दू में कमीज होती है, अरबी में कमीज होता है। हाजा कमीज, ठीक है ना। आगे चलिएगा। यहाँ पे मैं पूछता हूँ मा हाजा, तो आप क्या जवाब देंगे? हाजा बैतुल, हाजा बैतुल। अब यहाँ पे मैं सवाल करता हूँ मा हाजी ही, घड़ी के बारे में सवाल हाज़िही करता हूँ कि साअतुन, हाजी साअतुन। अब मैं गाड़ी के बारे में सवाल करता हूँ कि मा हाजी ही, तो आप क्या जवाब देंगे? हाज़िही सय्यारतुन, हाजी सैयारतुन। मैं इसके बारे में सवाल करता हूँ कि मा हाजा, तो ये क्या है? हाजा बाबुल, हाजा बाबुन है, ठीक है। मैं इसके बारे में सवाल करता हूँ कि मा हाजी ही, तो अब ये पीछे हमने पढ़ा था साइकिल को क्या कहते हैं? हाजी ही दर्राजतुन, ठीक है ना। हाजी ही दर्राजतुन ये बाईसाइकिल है। अच्छा, ये आगे देखिएगा कि पैर, मा हाजी ही, आगे पीछे हमने पढ़ा था पैर को क्या कहते हैं? हाजी ही रिजलुन, हाजी ही हमने पढ़ा था हाजी ही रिजलुन ये पाँव है, ठीक है ना। हाजी ही रिजलुन। अच्छा, इसी तरीके से मैं सवाल करता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये इसके मा हाजा। अब हमने नाक के बारे में क्या पढ़ा था? हाजी जी ही हाँ, हाजा अनफुन, चूंकि नाक मुजक्कर है। हाजा अनफुन, कि मा हाजा, हाजा अनफुन ये नाक है,
ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا سوال میں کرتا ہوں ہاتھ کے بارے میں. ما ہاذیہی، اس کا کیا جواب ہے؟ ہاذیہی یدن. یہ اب یہ مؤنث سے بتایا تھا کہ جو باڈی پیئرس کی شکل میں ہو، پیئرس کی شکل میں، وہ مؤنث ہے عربی زبان میں. اچھا اسی طریقے سے اب آ جائیں، یہ ہم دیگچی پر آ جاتے ہیں. تو ما ہاذیہی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاذیہی ابھی پڑھا تھا ہم نے دیگچی کے بارے میں، کیا لفظ تھا؟ ہاذیہی قدرن. حاضی قدرن. جزاکم اللہ خیر. حاضی قدرن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ دیگچی ہے. حاضی قدرن. اچھا آگے چلیے گا. اب ہم نے یہاں پہ پہنچے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ما حاذا، تو منہ کے بارے میں کیا ہے؟ حاذا امن. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے ہم سوال کرتے ہیں، یہاں پر پہنچے کرسی کے بارے میں. ما حاذا، تو حاضہ آسان ہے، یہ تو کیا ہے یہ؟ جی جی کرسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حاضہ کرسیون ہے نا، کرسی ہے، تو کیا ہے؟ حاضہ کرسیون. حاضہ کرسیون، یہ کیا ہے؟ کرسی ہے. حاضہ کرسیون، یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلیے گا. پھر اب یہاں پہ ہم پہنچتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مہازی، ابھی پیچھے پڑھا تھا ہم نے. مکواتن. حاضی مکواتن. ٹھیک ہے، یہ استری ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں، اب اس کے بارے میں ما حاذا، یہ کیا ہے؟ چابی کے بارے میں. تو چابی کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حاذا جی مفتاحن. حاذا مفتاحن، چابی. اردو میں مؤنث ہے، عربی کے اندر مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. حاذا مفتاحن، یہ چابی ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نجم کے بارے میں. ما حاذا، تو یہ نجم ستارے کو کہتے ہیں. حاذا نجمن، یہ کیا ہے؟ حاذا نجمن، یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہم پہنچے مسجد کے بارے میں. ما حاذا بہت آسان ہے، یہ کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ حاذا مسجد. اب آگے پہنچے ہم یہ ریفریجریٹر کے بارے میں. ما حاذیہی، ابھی پیچھے پڑا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلاجہ. جی حاذیہی سلاجتن، تو اس کو ہم پڑھیں گے حاذیہی سلاجتن، کہ یہ ریفریجریٹر. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. چلیں جی، اللہ کا شکر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ حضرات نے ضرور کرنا ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا. ابھی ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اب محمد طالبن سے اگر ہم مؤنث بنائے تو محمد کی جگہ آمنہ آ گیا، تو طالب کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ آمنۃ طالبۃ. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیے گا کہ حامد طبیب، تو فاطمہ کے بعد اگر ہم اس کو کہیں کہ حامد ڈاکٹر ہے، تو فاطمہ اگر فیمیل ڈاکٹر تو کیا آئے گا یہاں پر؟ جی فاطمہ کیا آئے گا؟ جی طبیبۃ. باقی حضرات بھی ساتھ دیں میرا، یہ طبیعت نا ڈاؤن ہو رہی ہے آپ لوگوں کی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے. جی تیسرا کیجیے گا. اب یہ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. وہ عورت مسلمان ہے، تو اس کے لیے کیا جائے گا؟ ہیا جی مسلمتن. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. تو النافذۃ، نافذہ کھڑکی، اس کو مغلقتن. ٹھیک ہے نا. مغلقتن، کھڑکی بند ہے. ٹھیک ہے. المندیل وسخ، مندیل کہتے ہیں سوری رومال کو، اور وسخ کہیں گے میلا. اب کہتے ہیں الید، ہاتھ میلا ہے، تو ہاتھ بتایا تھا کہ یہ مؤنث ہے، تو وسخ سے کیا بن جائے گا؟ وسی خاتون بن جائے گا. وسی خاتون بن جائے گا کہ ہاتھ میلا ہے، وسی خاتون بن جائے گا. الشائی حار، چائے. یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر یہ ایک ہاتھ کو ید کہیں گے یا دونوں ہاتھ کو یدین کہیں گے؟ الیدان، وہ یدان آ جائے گا نا. یدان. الیدان، تو یدان بھی کیا مؤنث ہوگا؟ جو وہ بھی مؤنث ہوگا، بس پھر وسیع خطان آ جائے گا. جیسے ہم کچھ پڑھا تھا نا، وسیع خطان ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم ابھی آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیول پر آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وسیع خاتون. الشائی حار، چائے گرم ہے. القہوۃ،
قہوتو کو کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث ہے، تو حارن کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ حارتن آ جائے گا۔ المسجد بعید، تو المدرسہ تو کیا آ جائے گا؟ بعیدۃ، جی بعیدۃ آ جائے گا۔ الطالب مریض، تو الطالبہ تو کیا آ جائے گا؟ مریضۃ آ جائے گا۔ الحصان گھوڑا، سریع گھوڑا جدی ہے۔ السیارہ تو کیا آ جائے گا؟ سریعۃ آ جائے گا۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الشمس جمیلۃ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ الاب جالس، والد صاحب بیٹھے ہیں۔ الام جالسۃ، والدہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرو، نیچے جو جملے ہیں اس میں غلطی ہے، آپ نے غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے۔ غلطی کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس غلطی کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک منٹ میں اس کو صاف کر دوں تاکہ ذرا پہلا دیکھیے گا کہ حقیبۃ من ھذا، اس میں غلطی کیا ہے؟ آپ اس میں حقیبۃ من ھذہ، حقیبۃ من ھذہ، ٹھیک ہے نا، حقیبۃ من ھذہ آ جائے گا، کیونکہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حقیبہ کی طرف۔ تو حقیبۃن کیا ہے؟ حقیبۃ یہ مؤنث ہے، تو یہاں پہ غلطی کیا ہوئی؟ حقیبۃ من ھذا، آپ نے حقیبہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا لے کر آئے، تو ھذا تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہوتا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ حقیبۃ من ھذہ۔ الغرفۃ مفتوح، اس میں کیا غلطی ہے جی؟ مفتوحن ہو جائے گا، نہیں، مفتوحۃ، کیونکہ یہ اس کو مؤنث لے کر آئیں گے، کیونکہ غرفہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ جب غرفہ مؤنث ہے تو اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہم خبر کے طور پہ لے کر آئیں گے وہ بھی مؤنث ہوگا، الغرفۃ مفتوحۃ۔ جی ھذا سیارۃ الطبیب، اس میں کیا غلطی ہے جی؟ ھذہ سیارۃ الطبیب، جی ھذہ ہے، کیونکہ اب یہاں پر ھذا کی جگہ پہ ھذہ آنا چاہیے، کیونکہ سیارہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ سیارۃ الطبیبی، طبیب کی گاڑی ہے۔ سیارۃ الطبیبی، ھذہ سیارۃ الطبیبی، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، تو گاڑی کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا مذکر، یہ غلط ہے، تو مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ ھذہ سیارۃ الطبیب۔ ھذہ مفتاح السیارہ، یہاں پہ کیا غلطی ہے بتایا تھا ابھی آپ لوگوں کو جی؟ ھذا مفتاح سیارۃ، ہاں مفتاح السیارتی، کیونکہ مفتاح چابی عربی زبان میں مذکر ہے، تو مفتاح کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی، ہم اردو میں تو کہیں گے گاڑی کی چابی، لیکن عربی میں کیا ہے؟ گاڑی کا چابی، ٹھیک ہے نا، مفتاح السیارتی، ٹھیک ہے نا، ھذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، یہ میرے خیال سے تقریباً آج ہمارا کا جو سیشن ہے یہ مکمل ہو رہا ہے، اور چیپٹر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مکمل ہو رہا ہے جی۔ اچھا یہاں پہ بھی اب غلطی ہے، آخری جملہ ہے جس میں ہم اس کو کر لیتے ہیں، این البقرۃ ہوا فی الشارع، اس میں کیا غلطی ہے جی؟ این البقرۃ ہوا فی الشارع، کیا غلطی ہے اس کے اندر ہی فی الشارع؟ جی ہوا جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، بات ہو رہی ہے البقرہ کی، بقرہ کیا مؤنث ہے، تو ہی فی الشارع، ہی فی الشارع، تو وہ گائے سڑک میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہی فی الشارع، ہی فی الشارع، وہ سڑک میں ہے۔ آگے آسان ہے، ھذا لمحمد وذالک لحامد، یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے۔ لمن ھذہ، یہ کس کی ہے؟ ھذہ لیاسر، یہاں پہ لام آ رہا ہے ہر جگہ پہ، لی محمد لی حامد لی یاسر۔
الحمد للہ للہ المشرق والمغرب، یہ آسان ہے. ٹھیک ہے حضرات، اللہ کا شکر آج ہم نے کر لی. اب ریگولر کلاسز ہماری منڈے سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھیج رہا ہوں، اور خدا کے لیے حضرات اسائنمنٹ ضرور کریں. اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو پھر میں کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں دے سکتا. کلاس میں آئیں گے، اسائنمنٹ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ ہوتی ہیں تو مشکل نہیں ہے، تو اس کی آپ تھوڑی سی کوشش کر لیجیے گا. ٹھیک ہے حضرات، جزاکم اللہ خیر. آج کے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.